برادران اسلام، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم اپنے عیبوں سے پردہ پوشی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بہانہ یوں بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بحران ورثے میں ملے ہیں۔ غاصبانہ ناانصافی، استبداد جیسے اعمال ہمارے نظریات کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ غیر ملکی قابض ملک و ملت کو ویران کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے مذہبی، اخلاقی، سیاسی، فکری اور معاشی جنازے نکل رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم ایک بحران کے بعد دوسرے بحران کا سامنا کرتے کرتے زندگیاں گزار دیتے ہیں، اور یوں پھر زندگی تمام ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، قوم اب بھی اپنے تمام بحرانوں سے نکل کر اپنی سابقہ شان و شوکت کی طرف دوڑ سکتی ہے، اگر ہم حقیقی تبدیلی کے بارے اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مطالعہ کریں، کیونکہ اللہ کے قوانین کہتے ہیں بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر ڈالیں۔ قوم کو اپنے انفرادی اور اجتماعی بحران سے نکلنے کے لیے اللہ کے قوانین کا بخوبی جائزہ لینا ہوگا، اور گزشتہ ادوار کے مذہبی، سیاسی، معاشی اور اخلاقی اور انتظامی نظام کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ کیسے رب کے قوانین کا احترام کرنے والوں نے عروج پایا، اور کیسے کیسے ذلت و رسوائی مقدر کا حصہ بنی جب جب اللہ تعالیٰ کے قوانین کو پامال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کہتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا اسلام کے دشمنوں کو شکست دینے اور نیست و نابود کرنے سے عاجز نہیں، بلکہ وہ اپنے نیک بندوں کو برے لوگوں سے آزمانا چاہتا ہے تاکہ سچوں کے سچ کو ظاہر کرے اور جھوٹوں کے جھوٹ کو بھی ظاہر کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بغیر جنگ کے انتقام لے لیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو وہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا قصہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو محض تمہارے لیے خوشخبری بنایا، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا غالب، حکمت والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی مدد فرشتوں کے ذریعے کی گئی، اور جو کچھ اسلحے، مال اور سپاہیوں کی کثرت سے دیا گیا وہ سب فتح کے اسباب تھے۔ خوشخبری اور ذہنی سکون یہ سب فتح پر منحصر نہیں تھا، بلکہ فتح اللہ کی طرف سے تھی جو بلند و بالا ہے۔ قانون قدرت کو
پختہ ایمان، اخلاص اور معیار چاہیے، نہ کہ مقدار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کئی مرتبہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت خاصی بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر مسلسل جنگ کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین کو قائم کرنے والا بنا دے اور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلائے جو دین و ملت کے وارث تھے، جن پر رب راضی ہوا اور وہ رب سے راضی ہوئے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔